ایسا دروازہ بنیں جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنیں جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ہلکی سی چیز افسردہ کر دیتی ہے تو سمجھ لیجیے آپ اپنے سینے میں بہت بھاری چیز چھپائے ہوئے ہیں۔ آپ حساس ہیں، آپ کا دل انمول ہے۔ ہر کسی کی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنگے پر بارش کی پہلی بوند گرتی ہے نا، تو تنگے پر بیٹھی ہوئی چیونٹی یہ سمجھتی ہوگی کہ کائنات فنا ہونے لگی ہے۔ لوگوں کے رویوں میں پوشیدہ تکلیف کو سمجھیں۔ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جاتا۔ اس ماہ رمضان کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اس رمضان کے صدقے ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھ ناچیز کو بھی اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ اس پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آئے اسباب کے پیدا کرنے والے، آئے دروازوں کو کھولنے والے، آئے پکار کو سننے والے، اور آئے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اور آئے حاجات کو پورا کرنے والے، ہماری حاجتیں پوری فرما اور ہمیں اپنے فضل سے نواز کر اپنے نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ کو ہمارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں۔ ہماری آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک درد زیادہ ہو یا کم ہو، اللہ ہمیشہ بہت پاس ہوتا ہے۔ دوستو، دعا کیا کرو کہ آپ کا شریک حیات جو بھی ہو وہ دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا رونا۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر اپنے شریک حیات کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بدترین خدا ہوتے ہیں۔ اب ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، نہ اجر دیتے ہیں۔ اسے اچھا نہیں کہ اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ یہ دنیا ماں کے زخم جیسی ہے۔ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ خیال کرتا ہوگا کہ وہی زندگی ہے، اس کے بعد کون سی زندگی۔ ناف سے جڑی نالی سے جب اسے خوراک ملتی ہوگی تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہوگا کہ باہر جا کر اپنے ہاتھ پیروں سے کما کر کھا سکے گا۔ پانی میں ڈوبے ہوئے وجود کے ساتھ سانس لیتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا کہ باہر ہوا سانس لینے کو ہوا ملے گی۔ وہ یہی کہتا ہوگا کہ اگر اس کے بعد کوئی دنیا ہے تو کوئی وہاں سے واپس کیوں نہیں آتا۔ کیا اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کوئی ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، یعنی اس کی ماں۔ وہ بچہ ڈر جاتا ہوگا جب ذرا سا ادھر ادھر ہوتا ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے
اور لمحہ لمحہ اس سے باخبر ہے۔ یہی کہانی ہے انسان کی، دنیا اور آخرت کی، اللہ اور بندے کی۔ میں نے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات سیکھی ہے کہ ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے بہت محبوب ہے، لیکن وہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کی وہ محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے گی، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے نیک اعمال کو اپنی محبوب چیز بنا لی ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ جائیں۔ کبھی کسی کے لیے بھی خود کو مت بدلیں۔ جو لڑکیاں یا لڑکے کسی کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی کرتے ہیں۔ رشتے سچائی پہ بنتے ہیں اور سچے رشتے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں اگلے انسان کو ویسا ہی قبول کرنا چاہیے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا موج سے اب قریب ہیں، صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت دل لگی اور کھیل کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس طرح کوئی شخص کچھ وقت کے لیے گا بجا کر اور کھیل کود کر گھر چلا جائے، یہاں کوئی بادشاہ ہے یا وزیر، تاجر ہے یا صنعت کار، مالک ہے یا مزدور، اگر کسی بھی ایسے کام میں مصروف ہے جو قیامت کے دن کے لیے کارآمد نہیں تو سمجھ لیجئے وہ محض دل لگی اور کھیل تماشے میں مصروف ہے، اور اس کے تمام ساتھی اس کھیل تماشے کا حصہ ہیں۔ اس تماشے میں کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے اور کوئی کچھ اور۔ انہیں عیش و عشرت کے جتنے سامان میسر ہیں، عورتیں ہوں یا بیٹے، سونے چاندی کے خزانے ہوں یا اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ہر قسم کے چوپائے ہوں یا کھیتیاں اور باغات، سب اس کھیل کے کھلونے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور کھیل کا ہر کردار اسی بے سر و سامانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ ان کھلونے کے ساتھ 60 یا 70 یا 100 برس دل بہلا لے، آخر کار اسے یہ سب کچھ چھوڑ کر موت کے دروازے سے گزر کر اس جہاں میں پہنچنا ہے جہاں کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس کھیل میں مصروف رہے اور اس دائمی زندگی کی فکر نہ کرے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر خاموشی سے یوں چلے جاتے ہیں جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔